السلام علیکم، میں امداد سمرو. میرے سامنے ایک کاغذ پڑا ہوا ہے اور وہ کاغذ بار بار میں پڑھ رہا ہوں، دہرا کر پڑھ رہا ہوں اور پڑھ کر ایک ہی نتیجے پر پہنچ رہا ہوں کہ پارٹیز اوور. تحریک انصاف تحریک چلانا تو کجا، اب پارٹی چلانے کی بھی پوزیشن میں نہیں رہی. وہ تحریک انصاف جس کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے تھے، جس کے لیے بڑے بڑے سیٹھوں کو، شاہوکاروں کو کہا جاتا تھا کہ جتنا دھن دولت ہے وہ لٹا دے، آج ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، فنڈز نہیں ہے کہ وہ تنظیمی معاملات چلا سکے. تحریک انصاف کے جو مرکزی ایڈیشنل سیکریٹری ہیں، انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، خط لکھا ہے تمام پارلیمنٹیرینز کو، فردوس شمیم نقوی صاحب نے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 10% اپنی تنخواہ کا ان کو جو ملتی ہے پارلیمنٹ سے، رکن قومی اسمبلی، رکن صوبائی اسمبلی، رکن سینٹ، وہ اس کا 10% پارٹی فنڈ میں جمع کروائیں گے. 50,000 روپے لکھا گیا کہ ایم این اے، سینیٹر اور ایم پی اے 10% جو کہ 50,000 بنتے ہیں، تو 50,000 ہر ماہ پارٹی فنڈ میں جمع کروائیں. اور انہوں نے کہا کہ پارٹی کی سرگرمیوں کے لیے یہ ہنگامی بنیادوں پر رقم بھیجی جائے، اور امید ہے کہ ارکان اسمبلی 72 گھنٹوں کے اندر پیسے بھیج دیں گے. اب یہ ہوا کیا ہے؟ اتنی امیر پارٹی، یعنی جو جتنا پیسہ تحریک انصاف کے پاس تھا وہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے پاس نہیں تھا. مسلم لیگ نون صنعت کاروں، سرمایہ داروں اور تاجروں کی جماعت کہلاتی تھی، لیکن اتنا پیسہ مسلم لیگ نون کے پاس بھی نہیں تھا. پیپلز پارٹی اپنی مقبولیت کے عروج کے دور میں بھی اتنی امیر جماعت نہیں تھی جتنی تحریک انصاف تھی. تو اچانک تحریک انصاف کنگلی کیسے ہو گئی؟ مشکل ترین دور میں بھی مسلم لیگ نون کو یا پیپلز پارٹی کو یہ نہیں کرنا پڑا تھا جو تحریک انصاف کر رہی ہے. کسی نہ کسی طرح وہ سروائیو کرتے رہے. لیکن ان کا مسئلہ کیا بنا؟ تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ میں بہت سی چیزوں کا واقف ہوں. میں نے کئی سال عمران خان صاحب کے جلسے کور کیے ہیں، پورے پنجاب میں جا کر جلسے کور کیے، اور اس وقت ظاہر جلسوں کی جو مینجمنٹ ہوتی تھی یا پھر وہ جو ایونٹ مینیجرز ہوتے تھے، ان سے گپ شپ کر کے پتہ چل جاتا تھا، ڈی جے بابوز اور یہ وہ، کہ یہ کتنا خرچہ آتا ہے ایک جلسے پر. چھوٹے سے چھوٹا جلسہ بھی 50 لاکھ، کیونکہ عمران خان کے جلسے ہائی فائی ہوا کرتے تھے، بڑا اسٹیج، پیچھے بڑی اسکرینیں، اور ہر جملے کے بعد ایک گانا چلنا اور مسلسل میوزک چلانا، بڑا خوبصورت، مطلب ایک پراپر جو ہے نا، وہ جس طرح کوئی میوزیکل شو ہوتا ہے جس پر لاکھوں کروڑوں لگا کر اسٹیج سجایا جاتا ہے، یا جس طرح فلم کے سیٹ بنا کرتے تھے، اسی طرح آپ جاتے تو آپ کی روح خوش ہو جاتی تھی کہ یار کیا. اور وہ ایک کاریگری تھی عمران خان صاحب کی یا پی ٹی آئی کی ٹیم کی. لیکن میں ان سے پوچھتا اکثر یہ تھا کہ یار یہ اتنا خرچہ کہاں سے آتا ہے؟ تو ایک زمانے میں تو علیم خان صاحب پنجاب میں جلسے دیکھا کرتے تھے، بلکہ ملک بھر میں جلسے دیکھا کرتے تھے. تو مجھے پتہ یہ چلا کہ جس علاقے میں جلسہ ہوتا تھا اس علاقے کے پارٹی کے رہنماؤں کو کہا جاتا تھا کہ آپ جلسے پر خرچ کریں. پھر اور بھی 10 طرح کے فنڈز آتے تھے. یعنی اگر ایک جلسے پر 1 کروڑ روپیہ خرچ آ رہا ہے تو اس جلسے کی مد میں 10-15 کروڑ روپے آ جاتے تھے پی ٹی آئی کے پاس، عمران خان صاحب کے پاس، اور وہ باقی کا پیسہ جیب میں. یعنی اتنی امیر پارٹی تھی یہ کہ جلسہ کرنا کوئی، مطلب پیپلز پارٹی سندھ میں ان کی حکومت ہے، ان کے پاس بے تحاشا وسائل ہیں. اکثر ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یار آپ جلسے کیوں نہیں کرتے، تو وہ کہتے ہیں یار جلسہ کرنا کوئی آج کے دور میں آسان ہے؟ پچھلے زمانوں میں ہوتا تھا نا کہ جی سادہ سا اسٹیج لگا دیا، ٹرک کھڑا کر دیا، وہاں جلسہ کیا، تقریر کیا، چلے گئے. آج کے زمانے میں جلسہ کرنا، لوگوں کو لانا، پہلے لوگ آتے تھے، جالے جو تھے یا مسلم لیگ نون کے جو ورکر تھے، وہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ جی نواز شریف نے یا بینظیر بھٹو شہید نے فلان جگہ پر جلسہ کرنا ہے، لوگ خود آ جاتے تھے، والنٹیئرلی آ جاتے تھے.
یا جو لوکل پارٹیاں ہوتی تھیں وہ فرض کر لیں کہ لاہور میں جلسہ ہو رہا ہے اور قصور سے لوگوں نے آنا ہے، تو قصور کی پارٹی نے خود سے فنڈ اکٹھے کر کے ٹرانسپورٹ کا بندوبست کر کے اور لوگوں کو لے آتے تھے لاہور، اور زیادہ تر لوگ خود بھی آ جاتے تھے۔ اب ایسا نہیں ہے، اب ایسا ہے کہ جلسے کے لیے جو لوگ لائے جاتے ہیں ان کے لیے پراپر پیسے دیے جاتے ہیں کہ جی آپ کو اتنی گاڑیوں کا پیسہ ہم نے دیا، تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے جلسہ کرنا۔ مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو، کہتے ہیں ہماری پسلی نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے بڑے جلسے کریں اور اتنے متواتر کریں جتنے عمران خان کر رہے ہیں۔ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب عمران خان صاحب روزانہ جلسہ کرتے تھے۔ 2011 سے لے کے 2018 تک آپ دیکھیں کوئی ہفتہ خالی نہیں کہ عمران خان جلسہ نہ کرتے ہو، اور اس کے بعد 60 جلسے تو عمران خان صاحب نے اپریل 2022 میں حکومت سے جانے کے بعد کیے، 60 جلسے۔ بلکہ اس کے بعد جو پنجاب سے پی ٹی آئی کے منحرف ارکان کی نااہلی پر جو ضمنی انتخابات ہوئے 20 حلقوں میں، تو وہاں عمران خان نے 60 جلسے پھڑکا دیے تھے 2 ماہ میں۔ تو وہ پیسہ کہاں سے آتا تھا؟ دھرنوں کے دوران آپ دیکھیں 2014 کے دھرنے تھے اور وہاں پر کہا جاتا تھا کہ جی فرشتے کھانا لا کر دے دیتے ہیں ہمیں۔ بارش ہوئی تو فرشتوں نے دکانیں کھلوائیں جا کر راولپنڈی راجہ بازار سے، اور وہاں سے کمبل، ٹینٹ، تمبو اور وہ جو وہ ہوتی ہیں ترپالیں، وہ اپنا واٹر پروف، وہ نکلوا کر رات کو جا کر دھرنے والوں کو دی گئی کہ جگہ خالی نہیں ہونی چاہیے۔ طاہر القادری صاحب بھی بیٹھتے تھے، عمران خان صاحب بیٹھتے تھے، پیسہ ہی پیسہ، فنڈز ہی فنڈز۔ جب عمران خان صاحب اپنا طاہر القادری صاحب دھرنے سے اٹھ کے چلے گئے، اس کے بعد پھر عمران خان کا تو جاری رہا، لیکن وہ 16 دسمبر کے اے پی ایس کے سانحے کے بعد وہ عمران خان صاحب نے بھی دھرنا ختم کر دیا تھا، لیکن فنڈز آتے تھے، پیسہ آتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز سوال ہوتا تھا کہ جی اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ تو پی ٹی آئی کے اور عمران خان صاحب کے چاہنے والے، خاص طور پر کلٹ کا شکار لوگ، عمران خان کے لیے پیسہ کیا چیز ہے؟ وہ تو 5 منٹ بات کرتا ہے تو اس کو کروڑ ڈالر مل جاتے ہیں، ایک شرٹ پر دستخط کر لے وہ کروڑوں میں نیلام ہو جاتی ہے۔ یہ وہ پارٹی ہے جن کے لیڈر کی ٹانگ پر چڑھا پلسٹر جب اترا تھا تو اس کے لیے بھی کہا جاتا تھا کہ نیلام ہوگا تو یہ بھی کروڑوں کا ہوگا۔ عمران خان صاحب فنڈ ریزنگ کرتے تھے، فارن فنڈنگ کا معاملہ، ابراج گروپ، کرکٹ کے معاملات جس میں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے ممنوعہ فنڈ کا مجرم قرار دیا، اور حکومت کو الیکشن کمیشن نے سفارش کی تھی کہ ان کے خلاف کارروائی کریں، لیکن حکومت نے پابندی کا اعلان لگا کر پابندی نہیں لگائی تھی، اور نہیں لگنی چاہیے، لیکن میں آپ کو صرف ڈسکس کر رہا ہوں واقعات۔ تو اس وقت جب فارن فنڈنگ کیس چل رہا ہوتا تھا تو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ بھائی ہم واحد جماعت ہیں جن کو لوگ فنڈز دیتے ہیں، چندہ دیتے ہیں، اور ہم چندے پر چلنے والی جماعت ہیں، جو یہ تو ہم اچھی بات ہے کہ ہم نے فائنینسر نہیں رکھے ہوئے، ورنہ ہم سرمایہ دار سے پیسہ لیں، کسی صنعت کار سے پیسہ لیں تو وہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں آ جائے گا کہ ہم ان کے کام کریں گے۔ ہمیں تو لوگ پیسہ دیتے ہیں، بھائی لوگ ہم پر اعتبار کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں ہم پر، اس لیے لوگ پیسہ دیتے ہیں۔ تو اب جب عمران خان صاحب مصیبت میں، جیل میں ہیں، وہ کسی شرٹ پر دستخط نہیں کر سکتے، ان کی ٹانگ والا پلاسٹر جو ہے وہ اسی طرح بک نہیں سکتا، نیلام نہیں ہو سکتا، بلے پر دستخط کر کے وہ کروڑوں روپے نہیں کما سکتے، ایک سیلفی 1 کروڑ کی نہیں بک سکتی کیونکہ وہ جیل میں۔ اور پھر مشکل وقت، یہی مشکل وقت پیپلز پارٹی پر آیا، یہی مشکل وقت مسلم لیگ نون پر آیا، لیکن انہوں نے اس طرح نہیں کہا کہ جی ہمیں پارٹی کے اخراجات چلانے کے لیے، وہ کرتے رہے اندر سے چندہ اکٹھا، یہ وہ لوگ دیتے رہے یا جو بھی طریقہ کار تھا۔ لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی جس کا خاصا یہ بتایا جا رہا ہو کہ جی وہ فنڈ ریزنگ سے چلتی ہے، تو فنڈ ریزنگ پراپر ادارہ جاتی ہوتی ہے نا، تو کیوں بیٹھ گئی پی ٹی آئی؟ میں بیک گراؤنڈ میں کیوں گیا تھا؟ کیونکہ جلسے بزنس تھا۔ میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ جلسے بزنس ہے، سیاست کے ساتھ ساتھ کاروبار ہے۔
اس لیے جلسے ہو رہے ہیں, ہیلی کاپٹر میں مل رہے ہوتے تھے, سارا کچھ اسی لیے جلسے ہو رہے تھے. اب فنڈ ریزنگ کا انجام سن لیں. یہ ہم نہیں کہہ رہے جی, باہر بیٹھے ہوئے تحریک انصاف کے اپنے بھگوڑے یوٹیوبرز, ٹرولز, وہ کہہ رہے ہیں. کبھی شیر افضل مروت پر الزام لگایا گیا, کبھی شہباز گل پر الزام لگا, کبھی عادل راجہ پر الزام لگا, کبھی شہزاد اکبر پر الزام لگا کہ جی یہ لوگ اوورسیز پاکستانی سے چندہ اکٹھا کرتے ہیں اور پارٹی کو نہیں بھیجتے. اس طرح کی باتیں ایک دوسرے پر یہ الزامات لگاتے رہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی سے عمران خان کے مقدمے کے نام پر, کہ مقدمات فیسوں کے نام پر پیسے بٹورے گئے, اور یہاں یہ اعلان کیا جاتا رہا کہ جی یہ وکلاء تو عمران خان کے فری میں مقدمات لڑ رہے ہیں. تو اوورسیز پاکستانی آنکھیں بند کر کے عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو فنڈز دیتے تھے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ پیسہ جو ہے یہ تو بیچ میں ادھر ادھر ہو رہا ہے, بیچ میں علیمہ خان صاحبہ کا بھی نام آیا تھا, ادھر ادھر ہو رہا ہے, تو لوگوں نے پیسے دینا بند کر دیے. شخصیات کرپٹ ہوتی ہیں, بطور جماعت پارٹی کی کرپشن پروو ہو گئی لوگوں کے سامنے, انہوں نے پیسہ دینا بند کر دیا. میں نہیں کہہ سکتا کہ تحریک انصاف کے لوگ آج اگر پارٹی کو 100 روپے مہینہ بھی دینا شروع کریں, 200 مہینہ دینا شروع کریں, اتنے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ کہ ان کو یہ 50 ہزار جو ہے نا ایک ایم این اے سینیٹر سے اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں پڑنی. اور کتنے پیسے بنیں گے؟ کوئی بہت زیادہ پیسے نہیں بنیں گے, چند کروڑ بنیں گے. تو یہ تو تنخواہوں میں اور دفاتر کی بجلی شجلی اور اس مد میں چلے جائیں گے. یعنی ان کے پاس تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں ہیں. اور اس کی وجہ کیا بنی؟ وجہ بنی کہ ہر بندہ لوگوں سے بٹور کے نہ. اچھا, طریقہ واردات کیا ہے سب کا؟ وہی جو عمران خان صاحب کا تھا. علی زیدی صاحب جو ہیں وہ ظاہر آج کل اس طرح ایکٹیو نہیں ہیں. پچھلے دنوں شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات انہوں نے کی تھی. ان کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کراچی میں ایک مونسون میں شہر ڈوب گیا, نالے ابل پڑے, تو انہوں نے جناب فنڈ ریزنگ کر فنڈ دیں, ہم کراچی کے نالے صاف کروائیں گے. سعید غنی صاحب پیچھے کہ جناب آپ کو کتنا پیسہ آیا, کتنے فنڈز آئے, ذرا بتائیں تو صحیح, خرچ تو کریں, ادھر کہاں خرچ کیا ہے؟ پیسہ ملا غائب. 2022 کا سیلاب, عمران خان صاحب 2022 کے سیلاب کے دوران جلسے کر رہے ہیں جناب, کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں, پتہ نہیں پاگلوں کی طرح. یہ وہی وقت ہے جو ضمنی انتخابات والا. تو ان کو لوگوں نے لعن طعن کیا کہ یار پورا سندھ ڈوب گیا ہے, آدھا پنجاب ڈوب گیا ہے, بلوچستان ڈوب گیا ہوا ہے, لوگ مر رہے ہیں, آپ سیاست کر رہے ہو. دوبارہ انہوں نے کو شرم و شرمینہ فنڈ ریزنگ کی کال دے دی سیلاب متاثرین کے لیے, ٹیلی تھون. 5 ارب روپے کا انہوں نے خود کہا کہ ہمیں لوگوں نے پلیجز کیے. 5 ارب کی جگہ 1 ارب ملا ہوگا. کوئی پتہ نہیں پیسہ کدھر گیا. ایک وزٹ کیا تھا ڈیرہ اسماعیل خان کا, کوئی پتہ نہیں وہ پیسہ کدھر گیا. تو لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ تو سب وارداتی ہیں, پارٹی فنڈ کے نام پہ پیسے تو کھا جاتے ہیں, عمران خان کے فیسوں, وکلا کی فیسوں کے نام پہ پیسے تو یہ کھا جاتے ہیں, سیلاب متاثرین کے نام پہ پیسے تو یہ کھا جاتے ہیں. تو لہٰذا لوگ, میرا خیال ہے, اب عمران خان صاحب سے محبت کے باوجود تحریک انصاف کو پیسہ نہیں دے رہے, فنڈز نہیں دے رہے. باہر بیٹھے ہوئے کئی میں نام لے سکتا ہوں جو ابھی بھی یہی کر رہے ہیں, وہاں بیٹھے ہوئے کسی نہ کسی طرح پارٹی کے لوگوں کو کہتے ہیں, یا پی ٹی آئی کے لوگوں کو, یا اوورسیز پاکستانیوں کو جو عمران خان سے محبت کرتے ہیں ان سے کو کہتے ہیں کہ جی پیسے دیں, فنڈز دیں. لوگ بیچارے دے دیتے ہیں محبت میں. جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ جس وجہ سے یا جس نام سے, جس بہانے سے پیسے لیے گئے وہاں خرچ نہیں ہو رہے, تو سارے لوگ فنڈ چندہ اکٹھا کرنے والے خود کھا رہے ہیں. تو پھر لوگوں نے ہاتھ روک لیا. لہٰذا سب سے امیر پارٹی اس وقت بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی ہے. وجہ کیا ہے؟ پارٹی کی کرپشن. شخصیات کرپٹ ہوتے ہم نے دیکھی ہیں, لیکن پارٹی کرپٹ ہو اس کی پی ٹی آئی سے بہتر کوئی مثال نہیں ہے.
اب تک کے لیے اتنے، اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی، آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 923338122280.